ستمبر ہے، 25 ربیع الاول اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، امامت اور خلافت کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی، اور اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ عروج الحسن میسم صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے۔ قبلہ آپ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اہل بیت ٹی وی کے توسط سے نشر پیغام اسلام و نشر پیغام محمد و آل محمد آپ حضرات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام ناظرین محترم کو سلامت رکھے اور ان کو توفیق دے کہ دین مبین پر قائم رہیں اور اس کا دفاع کریں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ جو پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع امامت و خلافت ہے، تو امامت و خلافت کا مفہوم کیا ہے، اس پر تھوڑا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ سوال کیا گیا کہ خلافت اور امامت کی تعریف کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے اور ان میں نقطہ اشتراک کیا ہے، یا یہ دونوں اصطلاحیں ایک ہی معنی اور ایک ہی عہدے اور ایک ہی منصب کے لیے وضع کی گئی، تو ہم قرآنی حقائق کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں دونوں کا نقطہ اتصال اور دونوں کی حقیقت اور ماہیت بیان کرتے ہیں مختصراً۔ بسم اللہ۔ یوں تو لغت میں خلافت کسی کا خلیفہ ہونا، نائب ہونا، سکسیسر ہونا، قائم مقام ہونا، اور امامت جو ہے وہ لیڈرشپ کو کہتے ہیں، لیڈر کو امام، قائد، رہبر، لیڈر جو آگے آگے چلے، نیتا کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ امام جماعت بھی ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً جو الہی عہدہ اور الہی منصب ہے، قرآنی فریم آف ورک میں اور قرآنی معیار پر، حقیقت میں یہ خلافت الہیہ ہے، یعنی جو بھی خلیفہ ہے دین اسلام میں وہ خلیفت اللہ ہوتا ہے۔ جیسے آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا، ملائکہ میں اعلان کیا کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے، یہ نہیں کہا میرا خلیفہ، لیکن خلیفہ بنانے والے، یعنی اللہ زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ بنانے والا ہے وہ مستخلف ہے، تو مستخلف خلیفہ ہے۔ ایسے حضرت داؤد کے لیے آیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں جعل کیا، خلیفہ بنا۔ یہ لفظ جعل سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بعد میں نہیں بنایا جاتا، یعنی یہ کہ خلق کر دیا، پیدا کر دیا اور وہ جوان ہو گیا یا ادھیڑ ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں خلیفہ بنانے والے ہیں، نہیں۔ اعلان خلقت آدم بعد میں ہے، اعلان خلافت پہلے ہے۔ اس کا مطلب جعل الہی، یعنی خلیفہ خلیفہ خلق ہوتا ہے، خلیفہ خلیفہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی نبی پیدا ہوتا ہے، نبی نبی خلق ہوتا ہے، رسول خلقی ہی رسول ہوتا ہے، امام خلقی ہی امام ہوتا ہے، یعنی اس کی خلقت سے پہلے منصوبہ ہے اللہ کا، اللہ کے علم غیب میں ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال پہ نبی بنتا ہے، نہیں، وہ خلقی ہی نبی ہوتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ اس کو 40 سال پہ اعلان کیا، حکم دے، یا 30 سال پہ دے، یا 20 سال پہ دے۔ تو مثلا حضرت عیسیٰ کہ وہ جب ان پہ شک ہوا حضرت مریم کی عفت پہ، تو فاشارت المہد، اور جیسے ہی لوگوں نے بنی اسرائیل ادھر دیکھا
तो गहवारे से आवाज आई कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी हुई है और मुझे नबी जाल किया हुआ है। यानी पैदा होते ही जो कह रहा है कि मुझे नबी बनाया है, इसका मतलब नबी नबी खल्क होता है। बहरहाल तो अब ये खिलाफत इलाहिया कहलाती। तो जितने भी अंबिया और मुरसलीन हैं वो खुलाफाउल्लाह हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अब ये जो आखिरी नबी के बाद का सिलसिला है, इसमें जो खिलाफत है, अगर आप उसकी हुदूद और उसकी जिम्मेदारियां और बनाने वाला और उसकी क्या मनसब है, उसका लिमिट्स क्या हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब मिला के देखें तो मकतब अहले बैत में खलीफा ही इमाम होता है, इमाम ही खलीफा होता है। यानी वो नाइब रसूल, यानी जो इमाम होता है बैक वक्त वो खलीफतुल्लाह भी होता है और खलीफतो रसूलुल्लाह भी होता है। या यूं कहूं कि खलीफतो रसूलुल्लाह हो ही नहीं सकता जब तक कि वो पहले खलीफतुल्लाह ना हो। ये विलायत का एक मनसब कहलाता है। तो अब इमामत जो है उसकी तारीफ में बता दूं क्या है। अहले सुन्नत की किताब में भी मिलेगा आपको और शियों के अकायद में भी, शरहुल मकासिद वगैरह और शियों की किताबों में जो भी अकायद किताबें हैं, अल इमामतु रियासतुन आम्मतुन फी उमूर दीन व दुनिया नियाबतन अनिन नबी अलैहिस सलाम। यानी इमामत रियासत आम्मा है, उमूमी एक हुकूमत है, मखसूस नहीं, उमूमी, जिसके हुदूद बहुत बड़े हैं। वो क्या है? उमूर दी फी उमूर दीन व दुनिया, यानी दीन के और दुनिया के तमाम उमूर में एक रियासत आम्मा आम हुकूमत है इमामत, नियाबतन अनिन नबी, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में। इसके मतलब खुद नबी जो थे वो खुद पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए वो नबी थे, वो हाकिम थे, वो रियासत आम्मा थी उनकी। तो अब जो नबी का खलीफा होगा वो खलीफतुल्लाह भी होगा और उसी को दूसरे अल्फाज में, इस्तिलाह में इमाम कहा जाता है। हमारे यहाँ खिलाफत और इमामत कोई दो अलग अलग ओहदे और मनसब नहीं है, फकत तारीफों का फर्क है। लिहाजा अब नबी के बाद जो खलीफा है वो कहां कहां का खलीफा या इमाम होगा? तो जहां जहां के रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां के नबी हैं, हाकिम हैं, रसूल हैं, नजीर हैं, बशीर हैं, मुअल्लिम हैं, वहां वहां के लिए वो उनका खलीफा, उनका नायब, जिसे इमाम कहते हैं, वो वहां वहां का हाकिम होगा। अब रसूल की, आखिरी नबी की हुदूद नबूवत और हुदूद हुकूमत कहां तक है? तो अल्लाह फरमा रहा है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदे मोहम्मद पे कुरान फुरकान नाजिल किया ताकि आलमीन के लिए वो नज़ीर व बशीर करार पाए। तो जब आलमीन के लिए मोहम्मद की रिसालत है तो उनका नायब जो होगा वो आलमीन के लिए खलीफतुल्लाह और खलीफत रसूलुल्लाह भी होगा और आलमीन के लिए वो इमाम होगा। लिहाजा नुक्ता इश्तराक जाकर एक ही जगह पे मिलता है कि जो खलीफा रसूल है वही इमाम है, जो इमाम है वही खलीफा रसूल है और वही खलीफतुल्लाह भी है और वही वली परवरदिगार भी है, जिसे मनसबे विलायत कहलाता है, क्या कहा जाता है। क्योंकि अल्लाह जो है वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, वो इमाम नहीं है, वो वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यानी अल्लाह वली कायनात है, उसकी नियाबत में मोहम्मद रसूलुल्लाह वली कायनात है और उसी की नियाबत में जो इमाम होगा, वो जो खलीफा होगा, वही वली कायनात होगा। इसी को गदीर में कहा था अला इन्नल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। यानी जो मौला है उम्मत का वही खलीफा है अल्लाह, खलीफा रसूलुल्लाह है, वही इमाम है। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आखिरी इमाम तक ये मनसब जाता है। तो नुक्ता इश्तराक यही है कि खलीफा वो फकत सियासी मनसब नहीं है। जो रसूल के बाद बताया गया कि ये सियासी मनसब है, इसका रूहानियत से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह और रसूल ने मुंतखब नहीं किया। यहीं से मालूम हो रहा है कि अल इमामतो रियासतुन आम्मतुन फी उमूर दीन व दुनिया, वो रईस आम होता है उमूर दीन में भी, उमूर दुनिया में भी। तो
تو امور دین میں جبھی ہوگا جب وہ دین کا ایکسپرٹ ہو اور عالم الامہ ہو، اور جب دین میں دخل ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ اس کا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کو عالم الامہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ رسول کے بعد علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا باجماع مسلمین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم فرقان الحمید عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح سمجھایا، ایک ایک آیت کی تشریح کر کر کے، ان کو ترجمے کی تو ضرورت تھی نہیں، اس کو انٹرپریٹ کیا باقاعدہ، اس کے محاسن، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی تمام چیزوں کے اوپر۔ پھر آپ کے بعد فوراً سقیفہ میں جا کے حکومت قائم کرنے کی نوبت کیوں آئی، جب معلوم تھا کہ رسول اللہ کے ممبر پر وہی بیٹھے گا جو رسول اللہ کا جانشین ہو، رسول اللہ کے علوم کا وارث ہو، معصوم عین الخطا ہو، جس سے کبھی کوئی لرزش نہ سر انجام پائی ہو، اور علم اور فضل اور حلم اور شجاعت میں رسول اللہ کا بالکل یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ ثانی ہو۔ تو پھر سقیفہ میں جا کے یہ کیوں ہوا کہ جی ہم خود بنائیں گے اور حکومت کا کیا ہوگا، اور بہت اہم ہے تشییع جنازہ بعد میں ہو جائے، پہلے حکومت کی جو ہے وہ باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی جائے، ایسا کیوں جب قرآنی فیصلہ ہے؟ ایسا ہے کہ یہ سیاست ہے، یہ حب ریاست ہے۔ امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں یہ پول کھول دیا کہ بعد رسول اللہ دین سے انحراف اور ہوا اور ہوس کی صحابہ میں آندھی چلی، جھکڑ چلا، اور کتنے دین سے منحرف ہو گئے۔ یہ امام غزالی لکھ کے گئے ہیں رسول کے بعد کا منظر۔ معاملہ یہ ہے کہ جب پہلے سے پلان ہو کہ یہ حکومت جو 23 سال کے اندر رسول نے تبلیغ کر کے، بلکہ مکے کے 13 سال آپ مائنس کریں، وہاں تو مستضعف سے ہجرت میں مجبور ہو گئے، محسن اسلام حضرت ابو طالب اور محسن اسلام حضرت خدیجہ، یعنی ابو طالب اسلام کا گارنٹر، خدیجہ اسلام کی فائنینسر، جب دونوں محسن گزر گئے تو اللہ نے کہا کہ اب مکہ رہنے کے قابل ہیں، آپ نکل جائیے، اور اب مدینے میں 10 سال میں اتنی خیر اور برکت اور اتنا اسلام کا یہ بول بالا ہوا، اور وہ پھر ایک حکومت ٹائپ کی قائم ہو گئی، تبھی سے ذہنوں میں آنے لگا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ اگر روحانیت اور دین سے خلافت کو جوڑا جاتا تو پھر معلوم تھا کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلے خود رسول اللہ کی جو پوزیشن، جو اسٹیٹس اللہ نے قرآن میں قرار دیا تھا بحیثیت نبی اور رسول اور ولی اور حاکم اور اولا بالتصرف، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی یہ کہ نبی کو مومنین کی جانوں پر، خود مومنین کو اپنی جانوں پہ جتنا اختیار نہیں ہے اس سے زیادہ نبی کو ان کی جانوں پہ اختیار ہے، یعنی یہ کہ نبی نفسوں کا مالک ہے مومنین کی۔ یہاں تک کہ ایک اور آیت کے ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے سزاوار اور جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دے تو اس کو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ خود کرنے کا کوئی حق ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور رسول جو فیصلہ کر دیں وہ اولا بالتصرف ہے، مومنین کے نفسوں پر ان کی جانوں کا مالک ہے، یہ سٹیٹس رسول کا ہے۔ مگر کیونکہ حب ریاست تھی، اور اگر نبی کو اس اسٹیٹس کو مانتے تو ہر بات کے آگے تسلیم اور سرنڈر ہونا پڑتا۔ ایک آیت اور کہہ رہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد تیرے رب کی قسم، اللہ کہہ رہا اے محمد تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام نزاع اور اپنے مشاجرات و منازعات، اپنے ڈسپیوٹس میں، ہر ایشو میں، ہر اختلاف میں، جب تک کہ یہ آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا جج نہ قرار دیں۔ پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو ظاہر ہے کسی کے تو خلاف بھی جائے گا دو فریق میں، تو
خلاف بھی جائے تب بھی وہ اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں کوئی حرج مرج، تنگی اور پرابلم آپ کے فیصلے کے خلاف محسوس نہ کرے، اور وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور وہ مکمل سرنڈر نہ ہو جائیں، سپرد نہ کر دیں آپ کے آگے، تسلیم نہ ہو جائیں، اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنے بڑی بڑی آیتیں موجود ہیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہہ چکے، چلتے چلاتے ایتونی بالقرطاس والقلم، لاؤ کاغذ قلم۔ اب سنیے نبی کے اسٹیٹس کو جو قرآن نے بیان کیا، اس کو کیسے گرایا گیا ان کا، کہ چلیے حقیقت میں تو یہ کہا تھا کہ ان حاضر رجل لا یہجر، بہت بڑے ایک مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا، ہر کتاب میں، بخاری میں بھی ہے، ان حاضر رجل لا یحزو، مختلف کتابوں میں ہزیان کا لفظ ہے، حجر اول فول بکنا، بہت سنبھال کے بخاری نے کہا کہ ان النبی قد غلب علیہ الوجع، ان پر درد کا غلبہ ہے، مطلب بخار اور درد کی وجہ سے یہ مطلب بیلنس نہیں ہے، بہکی بات وہی ہے، بہکی گفتگو ہے، اور ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، یہ لیے پیغمبر کا وہ اسٹیٹس ہے کہ جو کہہ دے تسلیم ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے، جو فیصلہ اللہ اور رسول کر دے، کوئی اب حق نہیں ہے تم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ پیغمبر غدیر میں فیصلہ کر چکے، سنا چکے، من کنت مولا فہذا اولا بالتصرف، جیسے اللہ اور رسول میں ہوں ویسے ہی علی بھی ہیں، اور لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، اور بہانہ کیا رہا کتاب اللہ، یعنی رسول اللہ اور کتاب خدا کو مقابل کھڑا کر کے کتاب اللہ کو اسٹیٹس وہ برقرار رکھنے کے بعد نبی کے اسٹیٹس کو نیچے کیا گیا کہ ہر بات ان کی ماننا ضروری نہیں ہے، اور کتاب اللہ ہی تو کہہ رہی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تمہیں لینا ہے، تو کہاں کتاب اللہ کو مانا؟ اس لیے سیاست اور ریاست میں اس بات کو کہا کہ اللہ اور رسول نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا خلافت کے بارے میں، اور یہ ایک سیاسی منصب ہے، اس کا علم سے تعلق نہیں، اس کا تقوی سے تعلق نہیں، اس کا عدالت سے تعلق نہیں، اس کا کردار سے تعلق نہیں، اس کا صداقت امانت سے تعلق نہیں، اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ظلم کی بھی کوئی شرط نہیں، جبکہ اللہ کہہ چکا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت جو ہے ظالمین تک نہیں۔ سب قرآن حسبنا کتاب اللہ کے بعد بھی یہ بنایا گیا، پیور عہدہ سیاسی خلافت حکومت تک بنایا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خلیفہ جو ہے فقط خلیفہ رسول اللہ بھی ہونا چاہیے، جو خلیفۃ اللہ بھی ہوتا ہے جو خلیفہ رسول، اور وہ فقط دنیاوی عہدہ نہیں ہے بلکہ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، تو جب دین سے تعلق ہے تو قرآنی معیار پر خلیفہ اور امام بنے گا، اور اللہ اور رسول کے فیصلے کے آگے سرنڈر ہونا ہوگا، مگر جب خود سے نیتیں خراب ہوں تو اللہ اور رسول کے فیصلے کو نہیں ماننا ہے، اور نہیں مانا۔ آج تک بہانے بازیاں چل رہی ہیں، جبکہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ رسول کے فیصلے کے آگے کسی کو حق نہیں۔ خود اس کی جان کے بارے میں رسول فیصلہ کر دے، اگر وہ کہے کہ ہمیں تمہاری جان چاہیے اس وقت، تو اس کو حرج مرج نہیں محسوس کرنا ہے، بلکہ اپنی جان دے دے، یہ ہے ایمان۔ تو جب اس منزل اچھا، پر رسول کو کوئی نہیں مانے گا۔ ہمارے کیا ہمارے مکتب میں، مکتب اہل بیت میں تو بہت کلیئر ہے نا یہ بات کہ بھائی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل دینی اور دنیاوی دونوں امور کا حاکم ہوگا۔ اب مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ فکر لائی جا رہی ہے کہ جنہیں وہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، یہ دوسرے معنوں میں سخیفائی فکر ہی ہے جو انجیکٹ کی جا رہی ہے، کہ دوسرے معنوں میں کر کے نہیں، گھما پھرا کے بات الٹا ہے ہے، کہ نہیں، سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثقیفائی فکر یہی ہے کہ سیاست کا تعلق دین سے ہے، جبکہ دین کے جو پیرامیٹرز اور جو کرائٹیریا دین میں، قرآن میں، دین میں، اس سیاسی خلافت کا بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست کو دین سے الگ مطلقاً نہیں کیا جا سکتا۔ بس فرق کیا ہے قرآن کے اور دین اسلام کے آئینے میں، کہ سیاست کو کھینچ کے دین کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ لوگوں نے دین کو کھینچ کے سیاست کے دائرے میں داخل کر دیا۔ جب سیاست کو دین کے دائرے میں لایا جائے گا تو کوفے کی دارالحکومت بنے گی امیر المومنین کی، اور جب دین کو کھینچ کے سیاست کے دائرے میں قید کیا جائے گا تو شام کی حکومت بنے گی معاویہ کی۔ تو تعلق ہے، مگر بتاؤں توازن ہے، بیلنس ہے۔ رسول اللہ اپنے زمانے میں دین کے سب سے بڑے حاکم تھے اور امور سیاست کے بھی حاکم تھے بھائی۔
फौजों का, जंगों का फैसला, सारे सियासी उमूर, बैतुल माल, नुमाइंदे, ज़कात लेना। देखिए, दीन और सियासत एक मंजिल पर एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती, मगर इफरात और तफरीत है। एक ने क्या किया, मुकम्मल सियासत बाजी करके उसको दीन की टोपी पहनाई और दीन का लबादा उड़ा दिया। एक वो है कि जिन्होंने ये कह दिया कि नहीं, सियासत से दीन का कोई ताल्लुक ही नहीं। अरे भाई, ताल्लुक नहीं है तो रसूलुल्लाह सियासी उमूर में फिर कौन फैसला करता था? बड़े बड़े सियासी उमूर के फैसले कौन करता था? रसूलुल्लाह ही तो। उसी मिंबर से तौहीद और रिसालत और मआद और नमाज और रोजा और मुकम्मल दीन के अहकाम बयान के, उसी मिंबर से सियासी अहकाम भी बयान किए जा रहे हैं, जंगों के फैसले भी हो रहे हैं, बैतुल माल, निजाम हुकूमत भी। तो गदीर में जो ऐलान था वो फकत रूहानी खिलाफत और इमामत नहीं थी, औला बित तसर्रुफ यानी हाकिम की हैसियत, यानी बैक वक्त मौलाए कायनात को अपनी जगह पर हाकिम दीन और हाकिम दुनिया दोनों को मुअय्यन किया था। अच्छा, ये है। उसमें मगर कहना यह है कि सियासत को दीन के हुदूद से अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दीन में सबसे काबिल चाहे हजरत अली हो, मगर सियासत का मसला अलग है। दीन सियासत अगर एक है तो फिर अली के अलावा कोई और हकदार ही नहीं है, क्योंकि वो सियासत है। का माहिर हो ही नहीं सकता। अदल अदल के साथ, जो दीन का माहिर ना हो, जिसको इल्म नहीं है दीन का, वो सियासत में अदल के साथ फैसला कर ही नहीं सकता। कजावत भी तो एक फैसला है, तो काजी कैसे कोई हो सकता है जब तक उसको दीन की मालूमात ना हो? फैसले तो सियासी भी काजी को करने पड़ते। खलीफा वक्त का भी फैसला काजी के पास, काजी कुजात के पास जा सकता है, जो सियासी हाकिम है। तो मतलब ये कि ये फैसले, ये मनसब जो है वो एक मंजिल पर जाके एक हो जाते हैं। यूं कहूं कि इमामत ही का जॉब है, खिलाफत भी, कजावत भी, सियासत भी, ये सब उसी का हक है, लेकिन इफरात और तफरीत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहां पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, फौरन ये नहीं किया कि गदीर में मौला अमीरुल मोमिनीन का ऐलान किया, आयत आई, आयत पढ़ के सुनाई, दीन मुकम्मल हो गया और काफिले को कूच करवा दिया? ऐसा नहीं किया, रोका और एक एक से बैत कराई। क्या कुछ ऐसे हजरात थे जिन्होंने बैत नहीं की? तारीख में मिलता है उस वक्त जिन्होंने तो बैत ना कोई की। नहीं नजर आता। तारीख में अगर मिलता है तो हारिस इब्ने नोमान फहरी के बारे में मिलता है। बाकी उस जो पर तो किसी को आजादी आ गई है ना, उस पर तो बाकी तो आजादी किसी आ को गई है ना, उसका तो काम पूरा बाकी हो तो गया। किसी को आसमानी पत्थर खाने किताब नहीं थी। उसी ने कहा था कि मोहम्मद, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने बिन देखे मान लिया। आपने कहा आप अल्लाह के रसूल, ने मान लिया। आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम, मान लिया। ये दीन है। आपने कहा कयामत है, हमने मान लिया। आपने कहा रोजा, नमाज, फला फला सब हम मानते थे। आए मोहम्मद, तुमको उस वक्त तक चैन नहीं आया जब तक कि तुमने अपने इब्ने अम अली को हमारी गर्दनों पर सवार करके हाकिम नहीं। देखिए, मौला के माने वो भी समझ रहा है, गर्दनों पर सवार करना दोस्ती नहीं है। ये लिए हर सुन्नी शिया किताब और तफसीर में है, सअल हम्म, साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि लैसा लहा लहू दाफ़े। ये कुरान की आयत है। ये इसकी शान नुज़ूल क्या है? यही है, हारिस बिन रोमान फहरी। वो मौला के माने यही समझ रहा है कि दीन ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी तुमने हमारी गर्दन पे सवार करके हाकिम यानी अपना खलीफा और इमाम और वली और कायद और रहबर और सियासी हाकिम भी तुमने बना दिया। तो रसूल ने कहा कि नहीं, हमने नहीं, अल्लाह ने बनाया। तो ये कहता हुआ अपने नाके अपने सवारी से चला के, ए परवरदिगारा, अगर ये हुक्म तेरी तरफ से है तो मेरे ऊपर आसमान से अजाब नाजिल कर। पत्थर आया और सर पे गिरा, दुबर से नीचे से निकल गया, हलाक हो गया। बाकी किसी साहब की मजाल नहीं थी। चुनांचे सबने मुबारकबादी, भाई जिनसे खतरा था उन्हीं ने कहा। सबसे पहली और सबसे लंबी चौड़ी स्पेशल टर्म में आपको मालूम है मुबारकबाद थी हजरत मुसलमानों के खलीफे अव्वल और खलीफे दुम हजरत उमर की, तो मौजूद है अल्फाज के, बखिन लका यब्न अबी तालिब लक़द अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिना। मुबारक मुबारक अबू तालिब के बेटे, आप वो असबहता व अमसैता, आपने सुबह और शाम इस हाल में की कि आप
मेरे और तमाम मोमिन, हर मोमिना के मौला बन गए। तो उस वक्त कहाँ बगावत की, खैमा, सुर खैमा नस्ब किया गया, अमीरुल मोमिनीन को कुर्सी पे बिठाया गया, तमाम सहाबा और सहाबियात और अजवाज रसूल सबको रसूल ने हुक्म दिया कि इमराह यानी अमारत, यानी अमीर कहकर अपना, अमीरुल मोमिनीन कह के जाओ खैमे में सलाम करो, यानी अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ये यहाँ से मिला है अमीरुल मोमिनीन, ये है हकीकत में इसके माने अमीर, खाली वली यानी अमीर हो, अमीर हो, उमूर दीन दुनिया में रियासत आम्मा करो। सहाबा ने बैत की, अजवाज रसूल के लिए एक रस्सी का महीना महरम है, एक सिरा अली पकड़े, एक सिरा आके एक ज़ौजे रसूल जो भी मौजूद थी पकड़ती थी। यूं बैअतें करवाई हैं। दोस्त से बैअत नहीं होती, हाकिम की बैअत होती है। और ये बैअत दुनिया के उमूर की नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की नियाबत में बैअत होती है। तो अल्लाह की बैअत उसी के हाथ में होगी कि जो यदुल्लाह हो। ये है सही। इस तरह। अच्छा, तो तो कैसे बैत कैसे बैत इनकार बैत अच्छा, ये तो आम बैत तो है नहीं। यूं भी किसी से वादा करके और फिर वादा खिलाफी करना अच्छा नहीं होता, ना कि रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत करके और बैत से बाद में इनहराफ करना और उसमें तावील कहना कि वो तो दोस्त बनाया था, हाकिम का तो कोई नहीं है, वो तो हम पर छोड़ गए थे और हम खुद मुंतखब कर लें। तो बैत से फिरना इस्लाम में कैसा है? भाई बैअत से और कुरान बता रहा है वो बैअत रिजवान, वो अल्लाह जहां कह रहा है वो इस युबायिऊन का तहत शजरा, वो दरख्त के नीचे, वो हुदैबिया से पहले वो बैअत जिसमें कम से कम 1400 सहाबा मुसलमान थे। और ये बैअत की गई थी कि मरने और मारने, यानी ये कि जान दे देंगे मगर मैदान किताल से भागेंगे नहीं। ये बैअत थी। बैअ का मतलब अरबी में होता है अपने को बेच देना। इसके मतलब जब कोई किसी को के हाथ में बैअत कर रहा होता है तो अपनी जान को उसके हाथ पर बेच रहा सुपुर्द कर होता दें। है। वो देखिए, औला बिल तसर्रुफ अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम मन कुंत मौला फाजा अली मौला। ये औला के माने हैं। बैअत उसी की होती है जो औला हो, जो औला होता है उसी को मौला कहा जाता है। उसी के हाथ में बैअत होती है क्योंकि वो यदुल्लाह होता है। लिए कुरान कह रहा है रसूलुल्लाह से इसी बैअत रिजवान के बारे में कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए रसूल, ये लोग जो आपकी बैअत कर रहे हैं ये तो बस आपकी कर रहे हैं, नहीं नहीं, हकीकत में ये तो बस अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। ये लोगों के हाथों पर आपका हाथ नहीं है, बल्कि यदुल्लाह है फौका अयदीहिम, ये अल्लाह का हाथ है। यानी ऐ मोहम्मद, ये आपका हाथ अल्लाह का हाथ है, मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ है, अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। तो बैअत यदुल्लाह की होती है। और जान को बेच देना, वही औला बित तसर्रुफ वाली बात फिर यहाँ पर आई। तो जैसे रसूलुल्लाह की बैअत, उसी तरह की वही वजन और अहमियत और हुदूद और शराइत अमीरुल मोमिनीन के बैत के हैं जो गदीर में करवाई गई थी। यानी औला बित तसर्रुफ, मौला, हाकिम होने की, वही खलीफा अल्लाह, खलीफत रसूलुल्लाह, इमामत, अच्छा, उसमें रियासत अहलियत आम्मा, अहलियत उमूर क्या होनी दीन चाहिए थी? दुनिया। जी। अहलियत क्या होनी चाहिए थी? अहलियत क्या होनी चाहिए थी उसमें? अब अहलियत तो कम से कम जो रसूलुल्लाह की नियाबत करे उसकी सलाहियतें रसूलुल्लाह की जैसी तो कम से कम उसकी झलकियां तो उसके अंदर हो। और ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि अमीरुल मोमिनीन के होते हुए किसी में, इसलिए कि वो हारून मोहम्मदी हैं। अमा तर्जा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलते हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। जंग तबूक में जाने से पहले ये कहा कि तुम हमारे खलीफा की हैसियत से रुको, जैसे हारून से मूसा ने कहा था मीकात पे जाते हुए उखलुफनी फी कौमी, मेरे खलीफा बनो कौम में। रसूल जब वो रंजीदा हुए, बाद साहबा ने छेड़ा ताना दिया कि आपको छोड़े जा रहे हैं मदीने में और जा रहे हैं हम सबको लेकर। तो रंजीदा देख के रसूलुल्लाह ने मौला कायनात से कहा कि क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुमको मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। बस फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी वो दोनों भाई नबी थे और हम दोनों भाई में एक नबी है, लेकिन मेरे बाद नबूवत नहीं है। तो नबूवत के बाद ही तो खिलाफत और इमामत आती है। तो जब अली नबी नहीं है तो इमाम ही तो होंगे, खलीफा ही तो होंगे, वरना तशबीह हारून का मतलब क्या हुआ? ये है।
अच्छा اور اگر کوئی کہے قرآن اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے کہ امت نے پھر کیوں نہیں مانا اور رسول اللہ، ایک نے ابھی آپ نے کہا نا قرآن کتنی آیتیں ہیں اور رسول اللہ کی حدیثیں ہیں وہ سب ہے، اس کے بعد بھی یہ امت اور نے نہیں مانا رسول کے بعد، اور پھر آج تک علماء ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں بنایا کسی کو بنایا، علی کی تو کسی نے بیعت ہی نہیں کی، کوئی مانے ہی نہیں، تو کیا کیا جائے بھائی؟ ارے بھائی اگر رسول اللہ کے بعد علی کو سے منحرف ہو گئے تو موسیٰ میقات پہ گئے تو ہارون سے بھی تو منحرف ہو گئے، وہ تو مشرک ہو گئے تھے سب، وہ تو گوشالہ پرستی کرنے لگے سامری کے بہکانے پہ۔ تو امت کے بہکنے سے خلیفہ رسول اللہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہو جاتا، کوئی مانے نہ مانے خلیفہ خلیفہ رہے گا، امام امام رہے گا، کیونکہ اللہ اور رسول نے اپوائنٹ بھی کیا ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ بے دین ہو جائے گا، خلیفہ پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اس کا وہی اسٹیٹس ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ اچھا، امام معصوم کی جو ہم خصوصیات بیان کرتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ خلافت کی آپ نے اہلیت بیان کی، جو عہدے کے اوپر بیٹھے، سیاسی منصب بھی آپ نے بیان کیا، تھوڑی سی اور عصمت کے بارے میں تھوڑی سی، کیونکہ جب عہدہ ایک ہی ہے، چاہے خلافت کہہ کے کال کیا جائے چاہے امامت کہہ کے، تو ذرا سی عصمت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ عصمت کس درجے کی ہونی چاہیے، اور عصمت کے کا معیار کیا ہے، کیونکہ عصمت کی بھی اقسام ہیں، تو یہاں پر عصمت کس درجے کی عصمت چاہیے؟ دیکھیے اس میں چکر کیا ہے، رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ ایک الگ سے حب ریاست و سیاست میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے خلافت کو سیاسی عہدہ خالی بتایا گیا، اور امامت کو یہ فرق کیا ہے بہت بڑے بڑے علماء اہل سنت جو حضرت علی کے لیے تھوڑا سا ان کو سافٹ کارنر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی آیات و احادیث ان کو لے کے کہاں جائیں، یہ مولانا طاہر القادری صاحب وغیرہ جو اب عہدے دینے لگے ہیں شیعہ علماء کو بھی، انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی دو نیابتیں ہیں، دو خلافتیں ہیں، ایک خلافت ایک سیاسی خلافت ہے، ایک روحانی اور علمی اور معنوی خلافت ہے۔ سیاسی خلافت میں کسی کو نہیں بنا گئے تھے، وہ وہی ترتیب ہے جو ہوئی، مسلمانوں نے منتخب کیا، جو چوتھے نمبر پر چلی، مگر جو علمی روحانی فضیلتوں والی خلافت ہے، معنوی خلافت، اس کے خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ دیکھیے دو حصے کرنے پڑے بھائی، رسول اپنے زمانے میں اکیلے خلیفہ تھے کہ نہیں تھے، وہ اکیلے خلیفت اللہ اور اکیلے حاکم تھے کہ نہیں تھے دین اور دنیا کے؟ تو جب رسول اکیلے دونوں امور سنبھالے تھے تو ان کا نائب اور خلیفہ جو امام وقت ہوگا وہ دونوں امور سنبھالے گا۔ یہ تقسیم آپ لائے کہاں سے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ کون سی حدیث رسول ہے؟ یہ تقسیم کہاں سے لے بھائی؟ اما دین میں بدعت ہے بھائی، یہ تقسیم، یہ تشریح ہے، یہ اپنی طرف سے قانون سازی ہے۔ نہ قرآن نے دو طرح کی خلافتیں بتائی ہیں، نہ حدیث میں رسول اللہ نے بیان کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پیمن لگانے کے لیے اور دونوں کو جواز فراہم کرنے، یعنی سقیفائی خلافت کو جائز قرار دینے کے لیے بھائیوں نے، بریلویوں نے، تھوڑے جو نرم ہیں، جو حضرت علی کے اسٹیٹس و مقام اور ولی الاولیاء، قطب الاقطاب اور وجہ اللہ اور پتہ نہیں کیا، اور علم سب سے بڑے عالم الامہ، اقصاکم علی، عالمکم علی، افضلکم علی، وہ سب کو ایک طرف انہوں نے کہا یہ مانوی خلافت ہے، اور وہ خلیفہ بلا فصل ہیں رسول کے علی، مانوی فضیلتوں والے، یہ مانوی رسول کی مانوی نمائندے اور نائب اور خلیفہ بلا فصل۔ سیاسی چھوٹی سی وہ بات ہے، دنیا داری حکومت، وہ کسی کو نہیں بنایا تھا، تو دونوں کو جواز، یعنی وہ بیلنسنگ والی بات ہے۔ ورنہ اس کا جواز کا ایک آیت ایک حدیث کوئی دکھا دے کہ رسول نے کہا میرے بعد خلافت کے دو جنبے ہوں گے، ایک سیاسی ہوگا ایک روحانی ہوگا، روحانی کے لیے علی ہے اور سیاسی تمہارے حوالے جس کو چاہو بنا لو، اے بھیا یہی تو بدعت ہے۔ فروع دین میں بدعت جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اصول دین میں بدعت۔ تو رسول اللہ کا نائب وہ ہوگا جو رسول اللہ کی طرح صلاحیتوں والا ہو، دین اور دنیا کے امور میں اعلم الامہ ہو، اور وہ حضرت علی کے علاوہ قرآن اور احادیث متواترہ کے آئینے میں بین الفریقین جو احادیث متواترہ پیغمبر ہیں اور قرآن کی آیات محکمات، اس آئینے میں خلیفہ رسول و خلیفت اللہ اور امام پوری کائنات کا، جہاں جہاں کا اللہ رب ہے وہاں وہاں کے محمد رسول و نبی و نذیر و بشیر و معلم و رحمت للعالمین ہے، اور ان کا نائب
ایک مکہ مدینہ یا فقط نہیں، عالمین کے لیے اس کا نمائندہ ہوگا. یعنی فقط انسانوں ہی کا مولا نہیں ہے، جناتوں کا بھی ہے، ملائکہ. جہاں جہاں کے محمد مولا ہیں وہاں وہاں کا مولا ان کا نمائندہ ہوگا. اور یہ اسٹیٹس حضرت علی کے علاوہ کسی کا ہے نہیں، کسی کی اوقات ہی نہیں تھی جو یہ دعویٰ کرے. یہ کہنا صحیح. اچھا، قرآنی نظریے سے جو قرآن نے نظریہ پیش کیا امامت و خلافت کا، اس کو یقیناً وہ ترک ہو گیا، اور ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ سقیفہ میں جا کے دوسرے سسٹم پہ چل پڑا. اب اس کو ترک کر دینے کا جو امت نے خسارہ اٹھایا ہے، وہ جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ نقصانات تو آج تک نظر آ رہے ہیں. امت میں افتراق، انتشار، فرقے بازی، نفرت. رسول اللہ دین لے کے آئے تھے، فرقہ نہیں لے کے آئے تھے. رسول اللہ ہی کو اللہ قرآن جو نازل ہوا امت کی فہمائش کر رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو پکڑ تھام لو، اپنے کو سنبھالنے کے لیے تھام لو. رسی کو تھامنے کا مطلب رسی کو نہیں ضرورت تم منتشر نہ ہو رسی کو. اللہ کی یہ حبل اللہ کون ہے پیغمبر کے بعد؟ اب بتائیے پھر روحانی منصب آیا کہ نہیں؟ چلیے سیاسی خلافت، یہ کون ہے امت کو انتشار سے بچائے؟ یہ حبل اللہ کون سی رسی لٹک رہی ہے سوائے اہل بیت کے؟ بھائی قرآن بھی حبل اللہ ہے، اہل بیت بھی. انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو حبل اللہ المتین وہی مولا کائنات، العروۃ الوثقی وہی آیت الکرسی میں ہے، الانفصام لہا، عروۃ الوثقی بھی یہی ہے. اور اب جو یہاں سے جو گھمایا گیا وہ صرف سیاست بازی میں، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ رسول دین لے کے آئے تھے. وَلَا تَفَرَّقُوا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قرآن ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، انجام، برے انجام کی خبر دے رہا ہے. لا تنازعوا، دیکھو مسلمانوں جھگڑو نہیں، نزاع نہ کیا کرو، اختلاف فرقے بازی نہ کرو. فتفشلوا، تم فشل ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، پیرالائز ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا بگڑ جائے گی، برباد ہو جاؤ گے. دھمکی اللہ دے رہا ہے. تو یہ پھر رسول اللہ دین لائے تھے تو فرقے واریت کہاں سے ہوئی؟ اب کوئی کہے کہ علی کو مولا، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، رسول اللہ کا امام ماننے سے شیعہ فرقے واریت کر رہے. ہم کہیں گے جی چلیے آئیے دیکھیں علی کی امامت اور ولایت یہ فرقہ ہے کہ دین؟ توجہ ہے، رسول اللہ کے زمانے ہی میں بعض صحابہ کو علی کا شیعہ کہتے تھے. بعض صحابہ کو رسول کی بزم میں کہتے تھے، اور رسول مسکراتے تھے، ہے نا. اگر علی کو امام اور علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت ہے تو رسول اللہ کو کم سے کم انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا ان صحابہ کو کہ پلیز آپ میری زندگی میں تو فرقہ واریت کی بات نہ کیجئے. رسول کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا شیعہ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ لیے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، الصواعق المحرقہ ابن حجر ہیثمی مکی نے لکھا، جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ایمان والے اور اچھے اچھے کام کرنے والے یہ خیر البریہ، دا بیسٹ آف دا کریشن ہے. تو مولا کائنات کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی انتا وشیعتک ہم خیر البریہ ویا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. یا علی تم خیر البریہ ہو، تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں، اور تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں. یہ لیے شیعہ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم شیعوں کی رد میں کتاب لکھی ہے صواعق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں. اس میں بھی آیت بھی ہے، تفسیر بھی موجود ہے. علی کے شیعہ، رسول کی بشارت دینا، یہ سب موجود ہے. اس کے بعد علی کو امام ماننا ہی کو شیعہ کہتے ہیں بلا فصل. اور شیعہ علی کا رسول کے زمانے میں موجود تھا. تو فرقہ اور دین میں فرق کیا ہے؟ جو رسول کے بعد وجود میں آئے وہ فرقہ ہے، جو رسول کے سامنے موجود ہو وہ دین ہے. تو علی اور علی کی تشیع اور شیعہ تو رسول کے سامنے ہے. رسول دین لے کے آئے تھے، فرقہ لے کے نہیں آئے تھے. اسی لیے جب ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین کامل کیا ہے، فرقہ نہیں کامل کیا ہے.
یعنی علی کی ولایت دین ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو علی کی ولایت و امامت کو نہیں مانتا وہ فرقہ واریت کر رہا ہے۔ اسی لیے جب علی غدیر سے بغاوت کی گئی تو فرقہ واریت شروع ہو گئی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اگر اس قرآنی نظریے کے اوپر کار بند رہتے، اگر قرآنی نظریے پہ کار بند رہتے، اور جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے قرآنی حکم ہے کہ جو تم کو تمہارا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور جو رسول اللہ طلب فرما رہے تھے کاغذ و قلم اور اس پر لکھ کر دینا چاہتے تھے اپنی وصیت میں جملے امیر المومنین کے لیے، اس کو ہم رضیت یوم خمیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، علمی جمعرات بھی کہتے ہیں، کاغذ و قلم کرتاس والے واقعہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں پہ عمل ہو جاتا اور رسول اللہ سے جو وہ دینا چاہتے تھے وہ لے لیا جاتا، اس وقت امت کس نہج پہ ہوتی؟ دیکھیے یہ تو اللہ جانے، وہ عالم الغیب ہے، مگر ہم کہتے ہیں دین برباد نہ ہوتا، کم سے کم دین میں انتشار نہ ہوتا، اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آج بھی اسلام تھوڑا ہی سے صحیح اپنی صحیح شکل میں باقی ہے الحمدللہ، کیونکہ امام باقی ہے، اور وہ آئیں گے۔ ہمارے لیے تھوڑا یہ 1200 سال گزرے ہیں، ہمارے لیے کل ملا کے ابھی 1300 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، 1200 سال۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے بڑا طویل، ابے طویل کیا ہے بھائی، وہ ہزاروں سال ہدایت کا سلسلہ ہے۔ عیسیٰ اور پیغمبر آخری خاتم الانبیاء کے درمیان 550-600 سال کا فاصلہ ہے، وہ ایام جاہلیت کہلایا۔ تو دین تو نہیں، دین خدا تو نہیں ختم ہو گیا نا، ہر دن کا ایک نیا خدا تھا۔ وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ سرزمین ہے، یہ حجاز، یہ مکہ و مدینہ، اور اللہ کے گھر میں ابراہیم جس کا معمار اور جس کی بنیاد آدم نے رکھی، انبیاء جس کے متولیان کعبہ ہوں، کوئی مطہران کعبہ، کوئی منتظمین کعبہ ہیں، کوئی معماران کعبہ، ایسا گھر جس پہ ہر دن کا ایک خدا۔ تو دین تو نہیں ختم ہو گیا، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے اتمام حجت کی۔ اللہ نے خاتم الانبیاء کو بھیجا اور ایسا بول بالا ہوا کہ لیے وہاں سے سرزمین عرب سے شرک ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات اور ہے کہ شرک گیا تو نفاق نے جگہ لے لی، جو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ منافق نہ ہوتے تو کم سے کم بھائی کو بھائی کی خبر تو ہوتی، درد تو ہوتا۔ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں، درد نہیں ہے، سگے بھائی چپ ہیں، سوتیلے بھائی بول رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتشار کی نوبت یہاں تک آئی، یہ کیوں آئی؟ رسول اللہ کے بعد اہل بیت کے در سے وہی حسبنا کتاب اللہ، اللہ کتاب اللہ ہے وہ اطرتی ہے اہل بیتی، نہیں خالی کتاب خدا۔ انتشار ہوا، کاغذ قلم نہیں اچھا، کیا، قدیم کو نہیں مانا۔ خالی کتاب خدا، بس ایک خالی جملہ کتاب کہہ دوں، خدا۔ جی جی کہیے آپ۔ جی فرمائیں۔ میں کہہ خالی رہا کتاب ہوں خدا کہ لے رہے ہیں تو اس کو حکم کہاں مان رہے ہیں اس کا بھی؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ خلافت کیسی ہونی چاہیے، امامت کیسی ہونی چاہیے۔ خالی کتاب خدا سمجھ کے لے لیتے تو بھی تو پھر اہل بیت کی تشریح آ جاتی نا خود بھی۔ یہی تو میں نے کہا کہ اگر کتاب خدا کافی ہے تو کتاب خدا ہی تو کہہ رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، وہ ہے کہ جس نے جو صاحب ایمان ہو اور جو اقامہ صلاح کرے ہو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے ہو۔ سنی شیعہ ہر مفسر کا کہنا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ امیر المومنین علی نے دی، یہ لیے یہ تاج ولایت ہے ان کا کہ نہیں انما ولیکم اللہ۔ تو قرآن ہی مان لو، اللہ اور رسول کے بعد ولی تو علی ہیں، وہی من کنتم مولا، سب مل رہے سارے تار۔ دیکھیے سنیے، جب آپ منصب کو جگہ سے ہٹائیں گے تو امامت الگ نظر آئے گی، خلافت الگ نظر آئے گی۔ جب اگر آپ منصب کو اس کی جگہ پہ رہنے دیں گے جہاں پہ اللہ اور رسول نے رکھا تو خلافت اور امامت سب ایک نظر آئے گی۔ وہی قضاوت ہے، وہی خلافت ہے، وہی امامت ہے، وہی ریاست ہے، وہی ولایت ہے، صبح قیامت تک ہے۔ اور وہ ایک ہی گھر میں ہے، وہ اطرتی اہل بیتی، اور وہی بولتا ہوا قرآن ہے۔ قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے، وہ قرآن کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک کہ تم لوگ ان دونوں سے جڑے رہو گے میرے بعد کبھی کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر میں میرے ساتھ ایک ساتھ آئیں گے۔
تو جب جدا نہیں ہوں گے تو کوئی حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کیوں جدا، جیسے جدا کرے گا گمراہ، کیونکہ گمراہی سے بچنے کا نسخہ تھا کہ کتاب خدا اور اہل بیت سے برابر سے متمسک رہو۔ اب جو کہہ رہا ہے کتاب خدا کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ خود بخود اپنے کو گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ گمراہی سے بچنے کی گارنٹی دونوں سے تمسک ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا تو پھر وہی گمراہی ہوگا جو رسول کو خدشہ تھا، اور وہی ہوا۔ فرقہ واریت کا مطلب ہی ہے بے دینی۔ اس لیے کہ 73 فلیور اسلام کے کہاں سے آئے، ہے تو ایک ہی۔ تو میرا کہنا ہے طے کر لو فرقہ کون ہے، دین کون ہے۔ جو رسول کے بعد وجود میں آئے وہ فرقہ ہے، جو رسول کے سامنے ہو وہ دین ہے، کیونکہ رسول دین لے کے آئے تھے۔ علی کی ولایت امامت اللہ رسول کی دی ہوئی ہے، اور علی کا شیعہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ دیکھیے جناب نوح کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابراہیم کے بارے میں۔ اچھا کسی کے بھی شیعہ ہونا بہت اونچا منصب ہے، خلیل خدا بھی شیعہ تھا، اور علی کے شیعہ وہ دیکھیں آیت بھی موجود ہے، اس کی تفسیر میں شیعہ علی بھی موجود ہے، یا علی انت و شیعتو کا هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی انت و شیعتو کا خیر الہم خیر البریہ۔ تو بھیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، جب بھی آنکھ کھلے گی امت کی۔ دیکھیے ایک جو ہے وہ غدیری ولایت و امامت کو مان رہا ہے، ساری دنیا کانپ رہی ہے، اور جنہوں نے فرقہ واریت کی غدیر سے اور ولایت علی امامت اہل بیت سے بغاوت کی، وہاں جوتوں میں رشوتیں بھی دال بڑھا۔ بٹ رہی ہے۔ ہر ایک کو اپنی ریاست کی فکر ہے، امت کی فکر نہیں ہے۔ اچھا ایک آخری سوال، اب جو امت کی حالت ہے، جو تمام چیزیں ہیں نام لیے بغیر، کیونکہ سب کو معلوم ہی ہے، اور یقین ہمارا پروگرام ایک مذہبی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، تاریخ کے حوالے سے ہوتا ہے، حدیث کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت کے بعض جگہوں پہ کس قدر لوگ جو ہے مستضعف ہیں، کس طرف در بدر ہیں، کس طرح سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آخری امید جہان، امید مستضعفیان امت، امید مستضعفیان جہان، جو پوری دنیا کے، خالی صرف مسلمانوں ہی کے نہیں، پوری دنیا کے جو بھی مستضعف ہیں، مسلمان اور غیر مسلمان جتنے بشر ہیں، جو مستضعف کر دیے گئے ہیں، جن کے ساتھ غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، جن کے مال و اسباب کو لوٹا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، ان کی آخری امید، ان کی آخری امید جو وہی آخری امید ہے وہ حضرت محمد، جن کا نام محمد، پیغمبر نے کہا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اور ان کا سب سے مشہور لقب مہدی ہے، مہدی۔ اور یہاں تک ہے کہ میری نسل سے میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یہ بھی ہے کہ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، بنی فاطمہ، یہ بھی ہے کہ حسین کی نسل سے ہوگا۔ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، حسین کی نسل سے۔ بس اہل سنت اور شیعہ میں ہویت مہدی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، یعنی ان کے خطاؤں کو بخشے، جہاں جہاں انہوں نے حق پوشی کی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں بھی، خاص طور سے امت مسلمہ کے حالات کے اوپر بڑے دردمند تھے، اور بہت سی پیش گوئیاں ابھی جو حالات چل رہے ہیں اچھی خاصی، بہت اچھی نظر تھی۔ علامہ اقبال کے بڑے فین تھے اور اس کو بھی بہت کوٹ کرتے تھے، مگر حق پوشی کہیں کہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کے مہدی اور اہل سنت کے مہدی کی ہویت میں بہت فرق ہے۔ بہت فرق کہاں ہے بھائی، رسول کے اہل بیت میں ہوگا، کہاں فرق ہے؟ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، علی و فاطمہ کی نسل اور تنگ ہو گیا، حسن نہیں حسین، علی اور تنگ ہو، اب حسین کی نسل سے ہوگا۔ فرق اتنا ہے، آپ کہتے ہو وہ سید پیدا ہوگا حسین کا بیٹا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی آپ کہتے ہو کہ جوانی کے عالم میں آئیں گے، ایسا بدن اور جسم اور ایسی فزک ہوگی جیسے بنی اسرائیل کا کوئی 40 سال کا جوان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ایک بات بتاؤ، یہ تو معلوم نہیں کہ کل وہ آ جائیں گے سامنے، یا اگلے جمعے کو، یا اگلے سال، جب 40 سال کے لگیں گے 40 سال کی عمر نہیں کہا ہے، لگیں گے، تو پیدا ہوتے ہی تو نہیں بنی اسرائیل کے جیسے 40 سال کے قوی ہیکل جوان ہوں گے۔ اس کا مطلب جب بھی آئیں گے پیدا ہو چکے ہوں گے۔ شیعوں کا نظریہ صحیح ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، بقول آپ کے 40 سال کے لگے، تو کل ظہور ہو گیا تو اس کے مطلب 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ہاں ایک دم 40 سال کا تو کوئی بھی نہیں ہو جائے گا نا۔
جی کنٹرول روم سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا ڈسٹربینس ہوئی ہے، اور اگر قبلہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں تو ہم چاہیں گے کہ قبلہ سے تھوڑی سی بات ہو جائے، اور امامت اور خلافت کے اوپر جو ہے وہ علمی گفتگو کا سلسلہ ناظرین آپ کے محضر میں جاری ہے، اور کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ اگر ہمارا قبلہ کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کے ساتھ رابطہ ممکن ہو جائے تو بالکل لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکس کر لیں۔ خلافت اور امامت کے اوپر ناظرین آپ کے سامنے قرآنی اور احادیث سے استدلال جب وہ پیش کیا جا رہا تھا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ کا رابطہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ منقطع جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور چونکہ لانگ ڈسٹینس کال تھی، ہم معذرت چاہتے ہیں، بہرحال آلموسٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے پروگرام جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ بہت شکر گزار ہیں، ہم اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہمیں کنٹرول روم بتا رہا ہے کہ منقطع جو ہے ہو گیا۔ ہماری آپ کی انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ملاقات جب کل ہوگی، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔